نفس لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی نساء لاتے ہیں۔ رسول خدا وہ مرد لے گئے، وہ نساء لے گئے، وہ ابناء لے گئے جن پر اللہ کو یقین تھا، وہ آئے، عیسائیوں نے مناظرہ چھوڑا، ان نوروں کو تسلیم کیا اور پھر مانا کہ تیرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بعد میں پوچھ لیجئے گا، یہ تو سنت بات آ گئی، یہ ابناء نا والے بیٹے کون سے؟ نہ تو انہیں دنیا والوں نے بنایا۔ دیکھیے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی حدیثیں وہاں دلالت کر رہی ہیں، اتنے صحابیوں نے آج پر بیعت کی، جتنا اجماع زید پر میں دکھا سکتا ہوں نا، اتنا تم کسی ایک پر بھی نہیں دکھا سکتے۔ آپ جیئیں جتنا اجماع زید پر تھا، اس کے بعد کسی پر صحابہ کا اجماع نہیں ہوا۔ کل کے کل صحابہ نے زید پر اجماع کیا تھا، لیکن اللہ نے رد کر دیا۔ اب کسی ایک نے بھی حسن و حسین پر یہ نہیں کہا تھا یہ رسول کے بیٹے ہیں، لیکن جب اعلان ہوا مبالغ کی آیات کا، رسول نے پڑھ کر کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے کل میں بات تمام کر دوں گا، یہ اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ سارے سر جوڑ کر بیٹھ کر سوچنے لگے، زید چلا گیا، عبداللہ چلا گیا، قاسم چلا گیا، ابراہیم چلا گیا، اب رسول خدا کون سے بیٹے لے کر آئیں گے؟ سارے رسول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صبح طلوع ہوئی، رسول خدا نے اپنا رخ زہرا کی دہلیز کی طرف کیا، زہرا کی دہلیز سے دو شہزادوں کو برآمد کیا، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا۔ ایک ہاتھ سے حسن کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے حسین کو اٹھایا، دنیا والوں کو بتایا قرآن جنہیں میرا بیٹا کہہ رہا ہے وہ یا حسن ہے یا حسین۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ کسی ایک کا بھی اجماع نہیں تھا، بات ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا علی کے بیٹے، اللہ نے سب کی رائے رکھ کر دی۔ اب میں لفظ تبدیل کروں تو بات محفوظ ہو، سب کا اجماع تھا کہ یہ بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے سب کو رد کر کے کہا میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ اسی لیے ہماری فقہ جس مکتب پر کھڑی ہے اجماع پر نہیں کھڑی، اللہ کے دعوے پر کھڑی ہے، میں بنا رہا ہوں، میں۔ ہو سکتا ہے کسی بچے کو میری بات ذہن میں نہ پہنچی ہو، وہ سورہ مجادلہ کی تفسیر پڑھ لے۔ جب ایک بندے نے رسول سے کہا تھا یہ جو علی کو مولا آپ نے بنایا ہے یہ آپ کی اپنی رضا ہے یا اللہ کی مشیت ہے؟ رسول خدا نے کہا بیان کر، میں وما ينطق عن الہوا والا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والا ہوں، میں کوئی کار خود نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا علی کو مولا شیعوں نے نہیں بنایا، اللہ کی توحید نے بنایا۔ سارے اجماع رد کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا نہیں تم نہ مانو، میں بیٹا بنا رہا ہوں، میں نے قرار دیا۔ اب قرآن جو پڑھے گا، اب یہ اسی لیے تو میرے کچھ برادران حفظ کرتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ ترجمہ پڑھیں تو پھر بتانا پڑے گا نا اللہ کسے کہہ رہا ہے ابنانا۔ میں نے کہا لوگوں کو کیسا دین پہنچایا گیا، بس مقام فضائل کے آخری دو تین جملے کیسا دین پہنچایا گیا کہ انہیں یزید یاد ہے، حسین یاد نہیں، اور آج بھی
دیکھ لو یہاں کسی مجلس میں آنے والے چھوٹے سے بچے سے پوچھو 9-10 محرم کو کیا ہوا تھا، وہ تمہیں بتائے گا کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ حسین والے ہیں۔ اب جنہیں بتایا نہیں گیا وجہ یہی، کوئی نور پر مجھ سے سوال کیا گیا کہ کربلا کے اسباب کیا ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو جو مسلمان ہیں وہ قرآن تو پڑھتے ہیں نا۔ کون سا بندہ تھا جو منبر پر یہ آیت پڑھتا تھا لیکن تفسیر نہیں بتاتا تھا؟ کون سا بندہ تھا جو ان کے مصداقوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، منبر پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا، خطبے کی اجازت نہیں تھی؟ آپ نہیں پڑھے پہنچے گے تو میں کہاں لے جاؤں گا؟ جمعے کی اجازت نہیں تھی، اقتدار کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ غاصب کو پتا ہوتا ہے اگر اجازت ملی تو پھر ہمارا ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ جب بھی حق بولے گا جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ بعد میں وہ 3 قسم کے بیٹے اللہ نے میرے حبیب کو عطا کیے، ایک دنیا والے، صلوات پڑھنے جا رہے پھر بھی بارے دیگر صلوات پڑھنے بس اختتام میں لوگ سوچیں گے تو صحیح نا، ہم نے تو 2 قسم کے ہی دیکھے ہیں، ایک وہ بیٹے کہ جو کسی کو منہ بولا ایڈاپٹ کر لیا ہو، ایک وہ کہ مولانا صاحب نکاح پڑھائیں پھر اس نکاح سے کچھ بچے پیدا ہوں۔ یہ تیسرے بیٹے کون سے ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے نہ وہ لوگوں نے بنائے نہ وہ نکاح سے ہوئے، تو یہ بیٹے کون سے ہیں؟ تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بیٹے کون سے ہیں، کیونکہ رسول خدا بات یاد رکھنا لے کر جا رہے ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں، لے کر جا رہے ہیں عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کے مقابلے میں۔ اس بار جب پہلی اولاد اللہ نے دنیا کو ظاہر کروائی وہ تھی جنہیں دنیا والوں نے بنایا تھا، دوسری وہ تھی جو نکاح کے نتیجے میں آئی ہے، تیسری اولاد پتہ ہے کون سی ہے؟ پتہ نہیں، کسی نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے اے نور محمد تجھے خلق فرمایا ہے، پہلا زید ہے جو دنیا والوں نے بیٹا بنایا ہے، دوسرا قاسم عبداللہ ابراہیم ہے جو نکاح سے صادر ہوئے، تیسرے حسن و حسین ہے جو اس نور کے بیٹے ہیں جو چھپے ہوئے خزانے کو جانتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن غور کرنا، ایک زانو پہ ابراہیم، دوسرے زانو پہ حسین، جبرائیل نے کہا ایک دینا پڑے گا، ایک دینا پڑے گا، بیٹی کی محبت میں نہیں۔ اللہ نے شریعت اور ولایت بتانی تھی، مجھے آپ کو بھی بتانا پڑے گا شریعت اور ولایت بتانی تھی کہ ہمیشہ شریعت ولایت پر قربان ہوتی ہے۔ نہیں پہنچا سکا، ہمیشہ شریعت ولایت پر قربان ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے ایک میعاد تک سجدہ کرو اور اٹھ جاؤ، جب ولایت آ جائے تو شریعت طول دیتی ہے، آپ جیئیں۔ جب شریعت دعوی علم کرتی ہے اللہ اسے خضر کے پاس بھیجتا ہے اور بتاتا ہے شریعت جہاں انتہا کرتی ہے ولایت وہاں ابتدا۔ یعنی پتا چلا ابراہیم حسین پر قربان نہیں ہو رہے تھے، توحید بتا رہی تھی یہ شریعت ہے، یہ ولایت۔ بسم اللہ، کیونکہ اگر شریعت کو بچائیں گے ولایت کو نہیں بچائیں گے تو نہ ولایت رہے گی نہ شریعت رہے گی۔ اگر ولایت رہے گی تو پھر شریعت بھی رہے گی۔ کس نے روکا شریعت کو کہ نبی کے گلے پر چھری نہ چلے؟ جی آپ جی، کس نے
کس نے روکا ابراہیم کو؟ دمبے پر چھری چلنی ہے، اسماعیل پر نہیں چلنی۔ اچھا اللہ نے رسول کو اتنے بیٹے دیے، چھری تو کسی پر نہیں چلی، چھری حسین پر چلی۔ کیوں؟ آخری جملہ مقام فضائل کا، چھری حسین پر چلی۔ چل تو قاسم پر بھی سکتی تھی، چل تو عبداللہ پر بھی سکتی تھی، چل تو ابراہیم پر بھی سکتی تھی، لیکن پروردگار بتا رہا ہے نبیوں کی محنتیں جہاں رکتی ہیں وہاں سے حسین کی محنت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے سلامت رہے، اسی لیے تم ہر عاشورہ میں کہتے ہو السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ ابراہیم خلیل۔ کیوں کہتے ہو؟ یہ وارث ہیں، انہوں نے بچانا ہے، وارث کا کام ہوتا ہے بچانا۔ یقین کیجئے کربلا کے ٹیلے پر ہر نبی کہتا حسین تجھے بھی سلام، تیرے صبر کو سلام۔ جب چھریاں چلتی نا